فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں، وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں، وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے، وہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، وہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ وزیر اعظم بننے پہ خوش ہے، مگر جو آپ نے کام کرنا ہے، جو آپ کو مشکلات کا حل کرنا ہے، جو پاکستان کے عوام کا مسائل کو دور کرنا ہے، اس پہ تو وہ کام ہی نہیں کرتے۔ یہ ناانصافی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ناانصافی ہے اس ملک کے ساتھ، اور ہم سب ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں، ہم اس کا بھرپور مزاحمت کریں۔ ہم ہر موقع پہ ہمارا جد و جہد کی زور یہ ہے کہ ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت بحال کریں، ہم پاکستان میں ایک ایسا جمہوریت بحال کریں جو اس ملک کا، اس عوام کا ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی ہو، جو دلچسپی رکھے کہ ہم مل کے کام کریں اور عوام کا مسائل حل کریں۔ شہباز شریف صاحب نے اپنا پہلا تقریر میں کہا تھا کہ آپ نیشنل چارٹر پہ کام کرے، اکانومی پہ کام کرے، مل کے کام کرے۔ اپوزیشن نے جب بھی یہ بات کیا ہے تو حکومت نے انکار کیا ہے۔ حکومت نے چاہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مخالفین کو جیل میں رکھے، اپنے کرٹکس کو، میڈیا کرٹکس کو، ان کو بھی جیل میں رکھے، اگر کسی میں ہمت ہے کہ جلسہ نکالے ان کو بھی جیل پہ رکھے۔ تو ایسے نہ پاکستان چلتا ہے، نہ کوئی ترقی یافتہ ملک چلتا ہے۔ ایک کو جہاں تک آپ نے پچ کی بات کی ہے نا، جہاں تک آپ نے پچ کی بات کی ہے، پورا پی ڈی ایم ایک ہی پچ پہ ہے، پورا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک ہی سٹیج پہ ہیں، اور ایک ہی ہمارا منزل ہے، ایک ہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں۔ اور شہباز شریف صاحب نے استعفوں کے اوپر بات کی ہے اور رضامندی صاحب کا تحفظات ہے، کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں پر تحفظات ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے، اسی پارلیمنٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، سب مل کے فیصلے لیے ہیں 31 دسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ استعفے جمع ہو رہے ہیں۔ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے، جو جمہوری کو تو کے استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے، اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے، جو اس کا اسٹریٹجی ہے، وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں گے۔ سیاست میں ہمیشہ فلکچویشن ہوتی ہے، آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ایک قدم پیچھے آتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات جو شہباز شریف صاحب پہلے کر چکے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈائر نیڈ ٹو بی گیٹ نیشنل ڈائیلاگ آج کے دور میں؟ سر، میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا، پریس کانفرنس میں کہتا رہا ہوں، اب ڈائیلاگ کا اس وقت جو ہے، اس ماحول میں جب ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی اسپیکر ہے، پھر کٹ پتلی کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، میں کہاں نیشنل ڈائیلاگ کروں؟ وہ کس فورم پہ نیشنل ڈائیلاگ کروں؟ سب چاہتے ہیں کہ اگر یہ پروسیس ہوگا، اگر پاکستان میں ہم حل نکالیں گے تو جمہوری طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم حل اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو قائد حزب اختلاف کو، جب ہم فیکٹف جیسے لیجسلیشن کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا پاس کر رہے ہیں پارلیمان میں، جب اس کا حق ہے کہ وہ بات کرے، تو جب بھی وہ مائک پہ دبا دے، اسپیکر نے اس کو ٹائم دینا، اس کو بھی بات نہیں کرنے دیتا، وہ کون سا نیشنل ڈائیلاگ کی بات؟ کون سا نیشنل ڈائیلاگ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے؟ ساری جماعتیں نے اپنے پیغام دے دیا ہے، ہمیں اس حکومت کو گھر بیچنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو، ان نالائق نااہل حکمرانوں کو گھر بھیج دیں گے 31 جنوری تک۔ ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے، مگر میں آپ سب کے تھرو اور کیمراز کے تھرو آج ہی ان کو پیغام بھیجتے کہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائے، استعفیٰ دے، ملک کو کرائسس سے ہم نے نکالنا ہے،
تو وہ واحد طریقہ ہے کہ ایک عمران خان اپنی ناجائز وزیر اعظم کی کرسی سے مستعفی. بلاول یہ بتائیں کہ عمران خان کہتے ہیں پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج جو بلاول ملنے جا رہے ہیں شہباز شریف سے, اس میں مریم نواز جو ہیں وہ سوچ میں مبتلا ہو گئی ہوں گی. آپ شہباز شریف سے ملے ہیں, دونوں میں فرق محسوس ہوا سوچ میں آپ کو؟ دیکھو, میں نے یہاں آنے سے پہلے جب میں مریم شریف صاحبہ سے اس دفعہ نہیں, جلسہ سے پہلے ہمارا تعزیت پہ ملاقات ہوا تھا, تو اس وقت میں نے مریم شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کیا کہ مجھے وہ موقع نہیں ملا شہباز شریف صاحب سے تعزیت کرنے سے, تو میں تعزیت کرنا چاہوں گا. مریم شریف صاحبہ تو چاہے گی کہ میں نہ صرف تعزیت کروں مگر ہم سب کا قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب ہیں. تو یہ جو حکومت سیاست کرتی ہے, خاص طور پہ اس قسم کے موقع پہ جو ہمارا روایت میں ہے, ہمارا تاریخ میں ہے, ہمارا ثقافت میں ہے کہ مخالف بھی ہو مگر آپ اس مشکل وقت میں, ان دکھ کے وقت میں آپ ساتھ دیتے ہیں. یہ پہلا حکومت ہے جو اتنی گری ہے, جو کسی کی والدہ کی لاش کے پہ بھی سیاست کرتے ہیں. ہم اس سیاست کو کنڈیمڈ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے جو لکیر ہوتے ہیں ان سے نیچے نہ گرائیں. اچھا بلاول یہ بتا دیں, آپ جلسے کر رہے ہیں, بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے, تقریریں ہو رہی ہیں, اور اس کے مقابلے میں پرائم منسٹر اپنی تصویر شیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنے کتوں سے کھیل رہے ہیں. انہیں آپ کی ان باتوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. دیکھو سر, میں سمجھتا ہوں, میں نے ابھی کہا تھا آپ کو وزیر اعظم کے جو وزیر ہیں ان کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بلاول بتا دیں, بلاول اس کے اندر ایک پچ سیٹ کی, آپ نے گلگت بلتستان کا جو پچ تھا, میرا سوال یہ تھا, جو گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس میں آپ نے میڈیا کو وہ رستہ پہلی مرتبہ دکھایا اور لوگ وہاں پہ گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر قمر عثمان قائرہ صاحب جیسے دبنگ لیڈر آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر پنجاب میں کوچا گلی ٹاؤن کب جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم تو وہی کر رہے ہیں, اور ہم سب مل کے کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے نے, پی ڈی ایم میں سارے جماعتیں, لاہور میں تو ہم نے اپنا جو ریفرینڈم اور عوام کا فیصلہ سنا دیا, اس احتجاج کو, اس موبلائزیشن کو, ہمارا لانگ مارچ کے لیے وہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم اگر پرائم منسٹر کتوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں, آپ کی جو مطالبہ ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, ریزائن نہیں کرتے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کیوس ہوگا, انارکی ہوگی آنے والے دنوں میں؟ سر, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب مجبور ہو کے اپنا کرسی کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا. اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اس قسم کے مہنگائی, ابھی پاکستان جو ایٹمی پاور ہے, جو مسلم امہ کو لیڈ کیا کرتا تھا, آج ہمارا گروتھ ریٹ افغانستان سے پیچھے, آج ہمارا انفلیشن پورا ریجن سے آگے ہے. یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہے کہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنا ہے. یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہے کہ پاکستان کو جمہوریت نہیں بننا ہے. یہ ہمارے عوام کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ ان کو غریبی رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قسمت میں نہیں لکھا ہے, اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہمارے سارے نیبر سے زیادہ ہے. جو فقدان ہے وہ قیادت کا فقدان, وہ ہمارا نالائق نااہل وزیر اعظم جب سے اس کرسی کو سنبھالا ہے, ایک ایسا مسئلہ نہیں رہا, چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو, ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہو, ہمارا بھارت کے ساتھ مخالفت کا مسئلہ ہو, ہمارا مسلم امہ کے ساتھ تعلقات ہو, ہر چیز پہ اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. صرف وزیر اعظم نے اپنے کرسی سنبھالنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں, بہت سے اداروں کو متنازع کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب جمہوریت ہے, جب سب ادارے اپنے ہی کام کر رہے ہیں, تو پھر کسی ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو نقصان ہوتا ہے, اور کسی ایک انڈیویجول کی وجہ سے, کسی ایک عمران خان کی وجہ سے
It's not worth the integrity of any institution in अच्छा Pakistan. बिलावल, ये बताएं कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि जो तमाम जमातें जो पीडीएम में हैं वो अपनी करप्शन बचाने के लिए खड़ी हुई है, हम इनको साबित अंगारा नहीं करो, देंगे। साबित करो, इनको चैलेंज है। 2 साल से ज्यादा हो चुका है, एक कन्विक्शन नहीं कर सका, एक कन्विक्शन नहीं कर सका। ये झूठा आदमी झूठ बोल रहा है, चोर चोर, करप्शन करप्शन का रट तो लगाता है, एक कन्विक्शन नहीं निकाल सकता है, किसी को साबित नहीं कर सकता है। और जो अपने लोग हैं जो इस वक्त करप्शन कर रहे हैं, चले अपने माजी का करप्शन पकड़ना है, जरूर पकड़े, लेकिन आपने इस वक्त जो करप्शन हो रहा है उसको रोकना है। और उस करप्शन को क्या रोकने तो दूर की बात, वो फैसिलिटेट कर रहा है। आपको पता है कि जो बीआरटी का मंसूबा है, उनके बसेस भी चल रहे हैं, अवाम को धक्के देने पड़ते हैं कि बस चले, और उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, इजराइल और भारत का फंडिंग एक पाकिस्तान की जमात का सवाल है, वो भी नहीं चल रहा है। चीनी चोर को पकड़ा गया, चीनी चोर के खिलाफ कुछ नहीं किया। आटा चोर जो स्कैंडल था उनके लिए कुछ नहीं किया गया। कराची में के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के खून चूसता है। जब उस इमरान का अपना FIA ने कहा कि उन्होंने करप्शन की है, जब दुनिया बैरूने मुल्क ने उनको पकड़ा, तो इमरान खान उनको बचाने में लगा हुआ है। तो ये इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान में हर करप्शन करने वाले माफिया को 2 साल से ज्यादा के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है, एमनेस्टी दिया है। और जो उनके जमहूरी मुखालिफीन हैं उन पे करप्शन के इल्ज़ाम तो लगाता है, मगर कोर्ट अदालत ने भी कन्विक्ट नहीं किया। हम ये इस किस्म के झूठे झूठे केसेस का मुकाबले अपने पूरे ज़िंदगी करते रहे। हम जानते हैं कैसे मुकाबला किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात लगते थे, 30 साल की जद्दोजहद लड़ी और हर केस बाइज़्ज़त बरी। सदर ज़रदारी 11 साल 12 साल जेल में गुजारा, हर केस में बाइज़्ज़त बरी। जो केसेस इन पे बनने वाला है उनसे तो ये बाइज़्ज़त बरी नहीं होने। अच्छा, ये ऐलान किया था कि मुझे राब्ते करने बंद करें, फ़ोन बंद करने बंद करें, वो कौन से लोग थे जो आपको फ़ोन कर रहे थे, उनका क्या मकसद है? सर, मैं एक पैगाम इसलिए पूरे पाकिस्तान को भेज रहा हूँ कि जो PDM में जमातें हैं, जो हमारा साथ है इस मकसद के लिए कि जमहूरियत बहाल करने के लिए, उसमें कोई दरार नहीं पैदा होने वाला। हम साथ मिलके चलेंगे, हर स्टेप में साथ मिलके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम किसी के कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश।